بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج ایک بہت پیاری سی سٹوری لے کر آئی ہوں۔ مثال: اماں کی وفات کے بعد ابا تو جیسے بالکل تنہا ہو گئے تھے، اس لیے زیادہ تر وقت باہر گزارتے، بس رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے گھر آتے۔ کھانا بڑے بھائی کے گھر سے آتا جو ساتھ والے گھر میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی کھانا چھوٹے بھائی شفیق کے لیے بھی آ جاتا اگر وہ گھر میں ہوتا، مگر جب میں میکے آتی تو ابا اور شفیق کے لیے کھانا خود پکاتی۔ اس دفعہ مجھے میکے آئے پورا ایک ہفتہ ہونے کو تھا، مگر میں نے ابا کو اپنے یوں چلے آنے کی وجہ نہیں بتائی۔ مگر آج ابا کی بات سن کر میں نے ذوالفقار سے سارے شکوے شکایتوں کو ایک طرف کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں صبح سویرے فون والی دکان پر جا کر ذوالفقار کو فون کروں گی کہ مجھے آ کر لے جائے۔ اگر صبح ابا اپنا فیصلہ نہ سناتے تو شاید عام حالات میں کبھی ذوالفقار کو فون کر کے خود نہ بلاتی، کیونکہ میں ابا کی بات مان کر خود کو ایک نئے خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید زندگی کا بلبلہ بھی درد کی لہر پر ناچتا ہے زندگی میں غم نہ ہونے سے انسان کی زندگی نامکمل رہتی ہے، اسی لیے وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اس کی روتی آنکھیں رہ رہ کر یاد آنے لگیں۔ میں اب خود کو ایک نئے فیصلے میں حصہ دار بنانے سے بچانا چاہتی تھی، اسی لیے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی اور ایک نظر غروب ہوتے سورج کو دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ مغرب سے پہلے کھانا بنا کر فارغ ہو جاؤں اور ابا کے آنے سے پہلے سو جاؤں تاکہ ابا کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر میں لاشعوری طور پر جانتی تھی کہ یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ وہ ایک شخص جس سے ہم بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے بھاگنے کے بعد لوٹے، مگر زندگی ہمیں جانے کا موقع ہی کہاں دیتی ہے۔ پھر ہم اس ایک لمحے کی زد میں آ جاتے ہیں جس سے ہم فرار چاہتے ہیں۔ خیر، جلدی جلدی کام کرنے کے باوجود میں ابھی تک صرف ہانڈی ہی بنا پائی تھی، روٹیاں بنانا باقی تھیں۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ میں نے چولہے میں جلتے کوئلوں کو چمٹے سے بجھایا اور ہانڈی دم پر لگا کر خود نماز پڑھنے چلے گئی۔ نماز کے بعد روٹیاں بنائی اور کھانا کھائے بغیر صحن میں چارپائی بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا، رات سیاہی پھیل رہی تھی، چمکتے ستارے آسمان کو سجانے میں مصروف تھے۔ رات کا اندھیرا دیکھ کر مجھے یاد آیا میں بچپن میں اندھیرے سے کتنا ڈرتی تھی۔ امی کا ہاتھ پکڑ کر سوتی، مگر اب مجھے اندھیرے سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا، مگر پھر بھی ایک خوف پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، شاید ان بے بس گلا کرتی آنکھوں کا خوف۔ اس بے بس آنکھوں والے وجود نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر آج بھی اس کے آنسو مجھے بہا کر لیے جا رہے تھے اور میں ڈوبنے کے ڈر سے خوفزدہ تھی۔ آنسو خوف سے آنکھوں کے پردوں سے باہر نکلے تو میں پچھتائی، کاش میں اس کے حق میں گواہی دے دیتی۔ میں سوچوں کی ویرانے میں گم بھٹک رہی تھی کہ دروازے کے چرچراہٹ نے مجھے ابا کے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اس دوران مجھے ابا کے پیروں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ اتنے میں ابا نے مجھے آواز دی، مگر میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ ابا پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے اور بولے، رضیہ، صبح 12 بجے تک تیار ہو جانا، رکشے والے کو میں نے کہہ دیا ہے۔ میں نے ابا کی بات سن کر بھی آنکھیں بند رکھیں۔ ابا پھر بولے، میں جانتا ہوں تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوتی، بات صرف اتنی ہے کہ تیرا بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح خون سفید ہو گیا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور ایک دفعہ دکھ سے ابا کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو ابا نے گلہ کیا، رضیہ، وہ تیرا بھی کچھ لگتا ہے، کیا تیرے دل میں اس کے لیے ہمدردی نہیں؟ ابا کی بات سن کر میں کمرے میں جاتے جاتے رک گئی۔ دل کیا کہ ابا کو وہ سب ہی کچھ کہہ دوں جو دل میں ہے، مگر زبان غوطے پہ غوطہ کھانے لگی، سو پلٹے بغیر رندھی ہوئی آواز میں بولی، ابا، مجھے اس سے ہمدردی ہے، مگر اب مجھے کسی اور کی بددعا سے ڈر لگتا ہے۔ کسی کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے جس سے اس کے لیے
آپ کی جیت ہار بن جائے۔ ویسے بھی زندگی کے امتحانوں سے پناہ مانگنی چاہیے، مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پلٹ کر پوچھا، ابا چائے بنا دوں؟ ابا نے نفی میں سر ہلایا، مگر میں پھر بھی چائے بنانے کے لیے چولہے میں لکڑیوں سے آگ جلانے لگی اور کمرے میں دودھ والی کیتلی لینے گئی کہ اتنے میں کسی نے باہر کا دروازہ زور سے کھولا۔ میں دروازہ کھولنے کے انداز سے اسے دیکھے بغیر ہی پہچان گئی تھی۔ میں باہر آئی تو ایک نظر نشے میں دھت اس لڑکھڑاتے وجود کو دیکھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ ہی میں حیران ہوئی اور نہ ہی ابا۔ اس نے صحن میں رکھی سراہی سے پانی لیا اور پینے لگا۔ ابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو پھینکا۔ گلاس میں موجود پانی چھلک کر پاس پڑے چولہے میں جلتی لکڑیوں پر پڑا تو شعلوں کے بجائے دھواں اٹھنے لگا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے شکایتی نظروں سے ابا کی طرف دیکھا اور کہا، ابا آپ جانتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو دادا اکثر کہا کرتے تھے، جو بات انسان کو سالوں سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بات اولاد جوان ہونے کے بعد دنیا بڑی طریقے سے سمجھا دیتی ہے۔ مگر نہ جانے کیوں آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھوں اور کہوں کہ ابا جو باتیں اور اصول انسان ایک عمر لگا کر سیکھتا ہے وہ اکثر بے فیض اولاد کی محبت میں پس پش ڈال دیتا ہے۔ اور ابا آپ اس بے فیض کے لیے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ صبح کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ وہ سب کچھ بھول گئے ہیں جو آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا؟ وہ عورت کس طرح یہاں سے روتی ہوئی گئی تھی، بے قصور ہو کر بھی اسے قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ کیوں ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی اور ان کے مستقبل کی فکر میں دوسروں کی اولاد کا نہیں سوچتے؟ شفیق آج سے 4 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، خود سر نشہ کرنے والا، مگر آپ نے یہ سوچ کر اس کی شادی کر دی کہ بیوی آئے گی تو سیدھا ہو جائے گا، اولاد پیدا ہوگی تو ذمہ دار بن جائے گا۔ مگر کیا ہوا؟ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی اور اب دوبارہ اس سلسلے کو دہرانا چاہتے ہیں۔ آپ ماسی شریفہ کو انکار کر دیں، میں آپ کے ساتھ اس کے لیے رشتہ دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ مجھے اب کسی اپنے کی ہمدردی اور مفاد کے لیے کسی دوسرے کی پیاری سی زندگی برباد کرنے سے خوف آتا ہے۔ میں نے دکھ سے آنسو صاف کیے کیونکہ مجھے ذوالفقار کا رویہ یاد آنے لگا تھا۔ میں نے چارپائی پر سوتی اپنی 3 سالہ بیٹی کو سینے سے لگایا اور اندر جانے لگی۔ میں نے ایک نظر اٹھتے دھوئیں کی طرف دیکھا اور کہا، اب اگر کوئی جلتی آگ میں پانی ڈال دے تو دھواں اٹھتا ہے جو آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس میں قصور آگ کا نہیں بلکہ پانی پھینکنے والے کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس دفعہ اٹھنے والا دھواں سب سے زیادہ تکلیف آپ کی آنکھوں کو دے گا کیونکہ اب کوئی اور موجود نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ایک لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔